بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ آج ہم غسل کے مسائل پہ گفتگو کریں گے۔ چونکہ پاکیزگی کے لحاظ سے غسل کا ایک اہم کردار ہے۔ آج ہم یہ سیکھیں گے کہ غسل واجب ہو تو غسل کرنے کا کیا طریقہ ہے، اس کی کیا احتیاط ہیں، اس کے متعلق آج ہم سیکھیں گے۔ قرآن مجید کی آیت ہے، قرآن کہتا ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاتَّطَہَّرُوا۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر تم حالت جنابت میں ہو تو پھر خوب پاک ہو جاؤ۔ حالت جنابت سے کیا مراد ہے؟ حالت جنابت سے مراد ہے کہ ایسی حالت جس حالت کے اندر بندے پہ غسل فرض ہو جائے، اور جو بندہ اس حالت میں ہوتا ہے اسے جنبی کہتے ہیں۔ یعنی جنبی بندہ ایسا بندہ جس پہ غسل فرض ہے۔ تو قرآن کہتا ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاتَّطَہَّرُوا، اگر تم جنبی ہو تو پھر کیا کرو؟ خوب پاک ہو جاؤ، یعنی اچھے طریقے سے غسل کرو۔ حدیث پاک میں آتا ہے اچھے طریقے سے غسل کرنے کے متعلق کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس طرح غسل کرو کہ کوئی ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک نہ رہ جائے، حتیٰ کہ بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچاؤ۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جو بال کے برابر جگہ خشک رہ جاتی ہے اس جگہ پر اللہ کریم عذاب فرمائے گا۔ تو حضرت علی فرماتے جب سے میں نے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا تب سے میں نے اپنے آپ سے دشمنی کر لی۔ یہ جملہ آپ نے 3 بار دہرایا کہ میں نے اپنے آپ سے دشمنی کر لی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ فرماتے ہیں اس دن سے لے کے اب تک میں نے سر مڈا ڈالا، یعنی کہ میں نے اپنے سر پہ زیادہ بال نہیں رکھے، زیادہ تر میں سر مڈا کے رکھتا تاکہ میں بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچا سکوں۔ سامعین، اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ غسل بڑی احتیاط سے کرنا ہوگا۔ غسل کی بڑی احتیاط ہے اور بڑے اس کو محتاط رہ کر بڑے طریقے کے ساتھ، بڑی غور و فکر کے ساتھ غسل کو کرنا ہوگا۔ یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ ہر بال کے نیچے جنابت ہے، تو تم جب نہاؤ تو اپنی بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچاؤ اور اپنی جلد کو خوب صاف کرو۔ یہ قرآن مجید کی جو آیت ہے کہ اگر تم جنبی ہو تو خوب پاک ہو جاؤ، یہ بالکل احادیث اس آیت کے تحت ہے کہ اس طرح غسل کرنا ہے، اس طرح نہانا ہے کہ جسم کا کوئی حصہ بال کے برابر بھی خشک نہ رہ جائے۔ تو یہ در حقیقت اسی کا نام غسل ہے۔ آئیے ہم غسل کے مسائل کی طرف چلتے ہیں۔ غسل کے مسائل، سب سے پہلے غسل کے فرائض کے بارے میں سنتے ہیں۔ غسل کے کتنے فرض ہیں؟ غسل کے 3 فرائض ہیں۔ نمبر 1 غرغرہ کرنا، یعنی کہ حلق تک پانی پہنچانا۔ نمبر 2 ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا۔ اور نمبر 3 پورے جسم، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک پورے جسم کو دھونا، کوئی بال کے برابر بھی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ یہ 3 فرض ہیں۔ یہ جو پہلا فرض ہے غرغرہ کرنا، اس کی تفصیل ذرا ہم سنتے ہیں۔ غرغرہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس طرح کلی کرنی ہے کہ منہ کے اندر پانی ڈال کر اپنے دانتوں کی خوب صفائی کرنی ہے، اپنے مسوڑوں کو خوب صاف کرنا ہے، زبان کا اوپر نیچے دائیں بائیں جو حصہ ہے، یہاں تک کہ حلق تک، یہ گلے کا جو حصہ ہے حلق، اس تک خوب پانی پہنچانا ہے اور خوب غرغرہ کر کے اس کو صاف کرنا ہے۔ محض یہ مراد نہیں ہے کہ ہم اپنے منہ کے اندر پانی ڈالیں اور صرف غرغرہ کریں اور باہر پھینک دیں، نہیں، بلکہ شہادت کی انگلی کے ساتھ اوپر کے دانت، پھر اس طرف اوپر کے دانت،
پھر دائیں جانب نیچے والے دانت، پھر بائیں جانب نیچے والے دانت، پھر سامنے والے، یہاں تک کہ دانتوں کے اندرونی بیرونی حصہ، تمام مسوڑے، تمام زبان کا حصہ اوپر نیچے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا. تو یہ تمام حلق تک جو ہے اس کو خوب صاف کرنا، یہ پہلا فرض ہے. دوسرا فرض ہے ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا. دائیں ہاتھ سے پانی لیا جائے اور سانس اوپر کی طرف کھینچا جائے، اور نرم ہڈی تک جب پانی پہنچے گا تو خود یہاں پر محسوس ہوگا کہ پانی پہنچ چکا ہے، جلن محسوس ہوگی جیسے بندے کو غوطہ آتا ہے. تو یہ ہے کہ یہاں بھی صرف پانی پہنچانا مقصود نہیں ہے، بلکہ بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے ساتھ ناک کی خوب صفائی کرنا یہاں پہ مقصود ہے، کہ ناک کے جو دونوں حصے ہیں ان کو اچھے طریقے کے ساتھ جو ہے وہ صاف کیا جائے. یہ ہے غسل کے 2 فرض. اور تیسرا فرض ہے پورے بدن کو دھونا، اس طرح دھونا کہ کوئی بال کے برابر بھی جگہ خشک نہ رہ جائے. اب مثال کے طور پہ اس میں احتیاط کیا ہے، یعنی کہ بالوں کی جڑ تک پانی پہنچانا ہے. اگر جو ہے وہ ویسے تو مرد کے لیے میڈیاں بنانا جائز نہیں ہے، لیکن اگر اس نے بنائی ہوئی ہیں تو مرد اپنی میڈیوں کو کھولے گا اور پھر جڑوں تک پانی پہنچائے گا، سارے سر کو دھوئے گا. تو اگر عورت نے میڈیاں وغیرہ بنائی ہوئی ہیں تو اس کے لیے کھولنا ضروری نہیں ہے، وہ اپنے بالوں کو اوپر اٹھائے اور نیچے جڑوں تک جو ہے وہ پانی پہنچا دیں. تو یہ ہے کہ بالوں کی جڑ تک پانی پہنچایا جائے. اسی طرح داڑھی شریف ہے، اس میں غسل کے اندر کوئی یہ جو ہے وہ لحاظ نہیں ہے کہ داڑھی گھنی ہے یا گھنی نہیں ہے، جلد نظر آتی ہے نہیں نظر آتی. جیسے بھی ہے غسل کے اندر داڑھی شریف کی جڑ تک پانی پہنچانا، بالوں کی جڑ تک پانی پہنچانا یہ فرض یعنی کہ ضروری ہے. اسی طرح ناف ہے، جب غسل کرتے ہیں تو توجہ نہیں کی جاتی تو ناف جو ہے وہ خشک رہ جاتی ہے. ناف میں بھی انگلی کو پھیر کر اس کو بھی دھویا جائے، اس کو بھی صاف کیا جائے. اسی طرح جو ٹانگوں کے جوڑ ہیں، بازوں کے جو جوڑ ہیں، بغل وغیرہ، اس کو بھی اچھی طرح جو ہے وہ دھویا جائے. اسی طرح ہاتھ کی انگلیاں ہیں، پاؤں کی انگلیاں ہیں. بعض افراد ایسے ہوتے ہیں جن کی پاؤں کی انگلیاں بڑی آپس میں جڑی ہوتی ہیں، نہایت متصل ہوتی ہیں، تو ان کو کھول کر ان کے اندر پانی پہنچانا، یہاں تک کہ بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے ساتھ ان کے اندر ایسے خلال کرنا یہ ضروری ہے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، جو آدمی اپنی انگلیوں کا خلال نہیں کرتا، یعنی بے احتیاطی کرتا ہے، اپنی انگلیوں کا خلال نہیں کرتا، تو کل بروز قیامت اس کی انگلیوں کا خلال اللہ کریم آگ سے کرے گا. تو احتیاط بڑی ہے اس کے اندر، غسل کے اندر بہت زیادہ احتیاط ہے. تو اس لیے کہ انگلیوں کے جو اندرونی حصہ ہے یہاں تک پانی پہنچایا جائے. پھر انگوٹھی وغیرہ پہنی ہوتی ہے تو انگوٹھی کو بھی خوب جو ہے وہ حرکت دی جائے، آگے کیا جائے، پیچھے کیا، اس کو ایسے حرکت دی جائے تاکہ اس کے نیچے جو جلد ہے وہ خشک نہ رہ جائے، وہ بھی تر ہو جائے. اور اگر عورت ہے تو اس نے نیل پالش لگائی ہے تو نیل پالش اتارے گی تب بھی اس کا وضو اور غسل ہوگا. اسی طرح مرد کے جسم پر کوئی ایسی چیز لگی ہے یا عورت کے جسم پر جو غسل کرنے والا ہے اس کے جسم پر کوئی ایسی چیز لگی ہے کہ جو پانی کو روکنے والی ہے، کہ وہ جلد پانی تک پہنچنے نہیں دیتی، جیسے پینٹ وغیرہ لگا ہوتا ہے، نیل پالش ہے، ایلفی ہے، اس طرح کی جو چیزیں ہیں، تو ان کو پہلے اتارنا ہے پھر غسل کرنا ہے. تو یہ ہے کہ پانی جو ہے وہ جسم تک پہنچانا، جلد تک پہنچانا یہ ضروری ہے. آگے ایک بہت ضروری مسئلہ ہے، جب بندہ حالت جنابت میں ہوتا ہے تو وہ کون سے کام ہیں جو اس کے لیے حرام ہوتے ہیں، یعنی اگر کرے گا تو گناہ گار ہوگا، اور کون سے کام ہیں جو اس کے لیے حلال ہوتے ہیں. سب سے پہلے یہ فرمان میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے ذہن نشین رکھیں کہ میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر کے اندر 3 چیزیں پائی جائیں اس گھر میں رحمت نہیں آتی. نمبر 1 فرمایا جس گھر میں تصویر ہو اس گھر میں رحمت نہیں آتی. نمبر 2 جس گھر میں کتا ہو وہاں رحمت نہیں آتی. نمبر 3 جس گھر کے اندر جنبی ہو، یعنی ایسا بندہ جس پہ غسل فرض ہے اور وہ غسل نہیں کر رہا، جان بوجھ کے دیر کر رہا ہے، تو فرمایا 3 چیزیں جس گھر میں وہاں رحمت نہیں آتی. تو یہ غسل کرنا یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. بعض نادان لوگ
کئی کئی گھنٹے کئی کئی دن گزار دیتے اور غسل نہیں کرتے معاذ اللہ، تو ان کو اس حدیث پاک سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ ہمارے گھر میں رہنے کی وجہ سے کیا نحوست آ رہی ہے کہ اللہ کی رحمت کا نزول نہیں ہو رہا۔ اور چونکہ پتہ چلا کہ اگر بندہ بے غسل رہے تو گھر میں رحمت نہیں آتی، تو پھر غسل کر کے بھی بندہ بے غسل رہے۔ مثال کے طور پہ کہ بندہ جو ہے وہ اس طرح غسل کرتا ہے کہ اس کا کوئی ایک بال برابر جگہ خشک رہ جاتی ہے، وہ بے احتیاطی سے غسل کرتا ہے، بالوں کی جڑ تک پانی نہیں پہنچاتا، یا صحیح طرح گرگرا نہیں کرتا، ناک کی نرم ہڈی تک صحیح طرح پانی نہیں پہنچاتا، یا وہ بے احتیاطی کرتا ہے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ اس کا غسل کامل نہیں ہوتا، تو وہ حالت جنابت میں رہتا ہے، وہ بے غسل رہتا ہے۔ تو ایسا بندہ بھی چلتا پھرتا گھر کے اندر ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے جنبی ہے تو رحمت کا نزول نہیں ہوگا۔ تو جو بندہ حالت جنابت میں ہوتا ہے جس پہ غسل فرض ہوتا ہے، اس کے لیے قرآن مجید کو چھونا، قرآن مجید کو پڑھنا، نماز پڑھنا، مسجد میں داخل ہونا، طواف کعبہ کرنا، یہ سب حرام ہے۔ اگر وہ قرآن پاک کو چھوتا ہے تو گناہ گار ہوگا، اگر قرآن مجید کو پڑھتا ہے اگرچہ زبانی پڑھے وہ تب بھی گناہ گار ہوگا۔ اسی طرح ہر عبادت اس کے لیے تب جائز ہوگی جب وہ غسل کرے گا، پہلے پاک ہو جائے پھر عبادت کرے گا، کیونکہ نماز کی جو شرائط میں سے پہلی شرط ہے وہ ہے طہارت، یعنی پاکیزہ ہونا، پاکیزگی حاصل کرنا، کہ نماز پڑھنے والے کے کپڑے، بدن اور جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے اس کا پاک ہونا۔ تو بدن کی بات ہم کر رہے ہیں غسل کے متعلق، یعنی بدن کا پاک ہونا بہت ضروری ہے۔ اور یہ حالت جنابت میں آدمی ذکر الہی کر سکتا ہے، جیسے کلمہ شریف پڑھنا، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، سبحان اللہ، یہ ذکر الہی وہ کر سکتا ہے، درود و سلام پڑھ سکتا ہے، لیکن بہترین عمل یہ ہے کہ آدمی غسل کرے اور پھر تمام معاملات جو ہیں وہ عبادت کے سر انجام دے۔ اب ہم بات کرتے ہیں غسل کے مسنون طریقے کی۔ غسل کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں، جس بندے پہ غسل فرض ہے اس کے لیے سنت طریقہ یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے استنجا کرے، یعنی کہ اپنی شرمگاہ کو دھوئے، ناف سے لے کر گھٹنوں تک مکمل حصہ، آگے پیچھے دائیں بائیں مکمل طور پر اس کو دھوئے، اور خوب اچھے طریقے سے استنجا کرے، جہاں پہ نجاست لگی اس نجاست کو دور کرے۔ اس کے بعد پھر نماز جیسا وضو کرے۔ اب آپ غور کریں گے تو وضو کے اندر 2 فرض غسل کے بھی پورے ہو جائیں گے، یعنی کہ غرغرہ کرنا، کلی کرنا، اور ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا۔ اب وضو کر رہا ہے تو پھر دیکھے کہ جہاں پہ میں نے غسل کرنا ہے اس غسل خانے میں پانی تو جمع نہیں ہوتا، اگر پانی جمع ہوتا ہے تو پھر پاؤں جو ہے وہ آخر پہ دھو لے، اگر پانی جمع نہیں ہوتا تو پاؤں بھی ساتھ ہی دھو لے۔ اب اگر پانی جمع ہوتا ہے تو پھر آخر پہ کسی اونچی جگہ پہ جیسے اینٹ ہے یا اس طرح کوئی چیز ہے اس پہ کھڑا ہو کر وہ پاؤں دھوئے گا اور پھر اپنا لباس پہن لے گا۔ غسل کا طریقہ یہ ہے کہ وضو کرنے کے بعد غسل خانے میں جب پانی ڈالے اپنے جسم پر تو سب سے پہلے اپنے دائیں جانب سے شروع کریں، ایسے بازو اٹھائے، اپنی بغل کو بھی اچھی طرح دھوئے، اس طرح پورے جسم کو جو ہے وہ ایسے دھویا جائے دائیں جانب، پھر بائیں جانب دھویا جائے اسی طرح بالکل اپنی بغل اور اپنی ٹانگوں کا جوڑ ہے، گھٹنے کا جوڑ ہے، انگلیاں ہیں، پاؤں کی انگلیاں، اگر ایڑیاں پھٹی ہوئی ہیں تو وہ اگر نقصان نہیں ہے اس میں پانی پہنچانے کا تو پھر اس کے اندر بھی پانی جو ہے وہ پہنچایا جائے۔ اس کے علاوہ پھر گردن پہ پانی ڈالا جائے، پھر اپنے سر پہ پانی ڈالا جائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ جب حضور غسل کرتے تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو اپنے سر میں ڈالتے اور یوں سر کے اندر اپنی انگلی کو چلاتے ایسے۔ اس سے کیا، یعنی کہ حضور خوب جڑوں تک پانی پہنچاتے۔ تو یہ طریقہ کار ہے کہ پہلے دائیں پھر بائیں، یہ سنت طریقہ ہے۔ ویسے کوئی جس طرح بھی نہا لے، غسل کے فرائض پورے کرے، یعنی کہ کوئی بدن کا ایک حصہ بھی وہ خشک نہ چھوڑے، تو اس صورت میں اس کا غسل جو ہے وہ ہو جائے گا۔ غسل کے لیے کوئی نیت ضروری نہیں ہے، صرف آپ نے غسل کیا ہے تو آپ پاک ہو گئے ہیں، اس کے لیے کچھ پڑھنا بھی ضروری نہیں ہے۔ بعض افراد غسل خانے میں پڑھ رہے ہوتے ہیں برہنہ حالت میں، حالانکہ اس طرح جائز نہیں ہے، گناہ گار ہوتے ہیں۔ تو بعد میں جب لباس پہن کے باہر نکلتے ہیں تب بھی کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی کچھ پڑھنا چاہیں تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ جب لباس پہن لیں تو آپ اچھے طریقے کے ساتھ خوشبو وغیرہ لگا لیں
اور 2 رکعت نفل ادا کریں، اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے پاکیزگی عطا فرمائی ہے، ذکر اذکار کریں۔ ویسے یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے کچھ پڑھا ہی جائے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو یہ غسل کا طریقہ ہے، تمام احباب اس کو خوب ذہن نشین فرمائیں، اور اس طرح جو ہے وہ مسائل سیکھنا، اللہ کریم مسائل کو بیان کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔